حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر کرو۔ جب تھک جاؤ تو اللہ کے سامنے جھک جایا کرو، کیونکہ لوگ تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں، لیکن اللہ تھوڑی سی عبادت میں ہی تھام لیتا ہے۔ کسی کا دل اتنا مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی عرش تک جاتی ہے۔ قدر کرو ان کی جو تم سے بنا مطلب کی چاہت کرتے ہیں۔ دنیا میں خیال رکھنے والے کم اور تکلیف دینے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ زندگی میں ہمیشہ دو لوگوں سے دور رہنا، پہلا مصروف اور دوسرا مغرور۔ مصروف اپنی مرضی سے بات کرتا ہے اور مغرور مطلب کے لیے یاد کرتا ہے۔ جب کبھی کسی ضرورت مند کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، کیونکہ اللہ نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں پسند کیا ہے، ورنہ وہ اکیلا ہی کافی ہے سب کے لیے۔ جب دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے والا ہے۔ 3 رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں: بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست اور غربت میں بیوی۔ معاف ہر بار کرو مگر اعتبار ایک بار ہی کرو۔ جب لوگ غصے میں ہوں تو ان کی بات غور سے سنا کرو، کیونکہ اصل حقیقت تب سامنے آتی ہے۔ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہوں، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ جب بھی فارغ وقت ملے اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھا کرو، کیونکہ ماں کے ساتھ گزرا ہوا وقت قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا۔ دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا، لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کرتا: بلا وجہ کی گپ شپ، فضول خرچی اور لوگوں سے مانگنا۔ نماز پڑھا کرو، کوئی ملے یا نہ ملے اللہ مل جاتا ہے، اور جب اللہ مل جاتا ہے تو سب مل جاتا ہے۔ جن لوگوں کی تنہائی پاک ہوتی ہے ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ تمہارا ایک رب ہے پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے، لیکن اس کے کتنے بندے ہیں پھر بھی وہ تمہیں نہیں بھولتا۔ اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو نہ کسی سے امید رکھو اور نہ شکوہ کرو۔ اگر کبھی غم نہ کرنا کہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں، بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ زندگی جب بھی رلائے تو سمجھ لینا گناہ معاف ہو گئے، اور زندگی جب بھی ہنسائے تو سمجھ لینا دعا قبول ہو گئی۔ آنسوؤں کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ اس کی اپنی آنکھ سے نہ نکلے۔ لوگوں کی اصلیت سامنے آ جانا بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ جو دو گے وہی لوٹ کے آئے گا، چاہے عزت ہو یا دھوکہ۔ قیامت کی نشانی میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جھوٹے لوگوں کی عزت ہوگی اور سچے لوگ ذلیل ہو رہے ہوں گے۔ سورہ انعام۔ جس مرض پر بھی پڑی جائے اسے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے۔ جس گھر کی خواتین میں سے کسی کا نام فاطمہ ہو اس گھر میں غریبی، فقراء و مفلسی داخل نہیں ہوتی۔
جب کبھی گرتے گرتے سنبھل جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ماں کی دعاؤں کے ذریعے تھام لیا ہے۔ جب خواہشات اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دو تب دعائیں فوراً قبول ہوتی۔ اللہ جب راضی ہوتا ہے تو سب سے پہلے سجدے کی توفیق دیتا ہے، پھر چاہے وہ سجدہ خوشی کا ہو یا غم کا۔ پوچھا گیا کیسے پتہ چلے گا کہ کون قیمتی ہے؟ فرمایا جس میں جتنا زیادہ احساس ہوگا وہ اتنا زیادہ قیمتی ہوگا۔ یاد رکھیں کوئی انسان مکمل نہیں ہے، بات صرف ذہنیت کی ہوتی ہے۔ لگاؤ ہو تو خوبیاں دکھائی دیتی ہیں اور بیزاری ہو تو خامیاں۔ دنیاوی امور میں دوسروں سے اپنا موازنہ مت کریں۔ کم پہن لیں، سستا پہن لیں، سادہ کھا لیں لیکن حلال کھائیں۔ شرم اللہ سے کرنی چاہیے، بندوں سے نہیں۔ کسی کو پسندیدہ بنا لینا اعلیٰ ظرفی ہے اور کسی کا پسندیدہ بن جانا خوش قسمتی ہے۔ خوش قسمت اگر تکبر نہ کرے تو سونا ہے اور اعلیٰ ظرف اگر منافق نہ ہو تو ہیرا ہے۔ ہر آزمائش کے پیچھے اتنا بڑا صلہ ہوتا ہے کہ اگر تم جان لو تو کبھی شکوہ نہ کرو۔ جب تک کسی تکالیف سے ہم خود نہ گزریں ہمیں اس درد کا اندازہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم صرف تسلی کے لیے ایک دوسرے سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم تمہاری تکالیف سمجھ سکتے ہیں، لیکن ہم کبھی نہیں سمجھ سکتے جس درد، اذیت اور تکلیف سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں اس کا علم صرف اللہ پاک کو ہوتا ہے۔